نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے پاکستان میں یہ نعرہ یا جملہ ضرور سنا ہوگا مولویوں سے کہ مرزا قادیانی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، یا ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یا یہ جملہ بھی سنا ہوگا کہ جیسے احمدی یا قادیانی یا مرزائی مربی ہیں یا لوگ ہیں، وہ سادہ لو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اس ڈاکہ ڈالنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکہ اس طرح سے کسی چیز کی کسی اور کی کوئی چیز اس طرح سے چوری کر لینا، زبردستی اس سے لے لینا، اس کا تو یہ تو جرم ہے، اور یہ تو اس کا تو تدارک ہونا چاہیے۔ تو اس پہ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بات یاد کراتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر نے یہ بات ضرور سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، اسکولوں میں کتابوں میں بھی، نصابی کتابوں میں بات شامل ہوتی ہے کہ علم ایسی دولت ہے جو آپ سے کوئی چرا نہیں سکتا، کیونکہ جو مال و دولت ہے، روپیہ ہے، کوئی زیور ہے، ہیرے زیورات ہیں، اس پر کوئی چور جو ہے وہ ڈاکو چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ جو ہے وہ آپ سے چھین سکتا ہے، ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ لیکن جو علم ہے وہ ایسی دولت ہے جو انسان کتابوں سے اور استادوں کے ذریعے سے اور یا تجربے اور مشاہدے سے سیکھتا ہے، تو وہ علم جو ہے وہ اس کے دماغ میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اس کے پاس رہتا ہے اور کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ ہاں، اگر آپ کبھی کسی ڈاکٹر سے کوئی پوچھیں گے، یا سننے والوں میں کوئی ڈاکٹر ہو، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو کہیں دماغ کے کسی حصے پہ چوٹ لگے تو اس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی جائے یا اس کو نقصان پہنچے یادداشت کو، لیکن اس کے علاوہ کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم کی دولت ایک ایسی دولت ہے، اور یہ سچ بات ہے۔ تو علم تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے محنت کر کے، کسبی طور پر، لیکن یہ جو روحانی مقامات ہیں جیسے ولایت ہے، نبوت ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو جس کو کہا جاتا ہے یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں اس کا تعلق خدا تعالیٰ کی عنایت سے ہے۔ تو جو وہبی چیز ہے جو خدا تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ کوئی اور انسان اس کو چھین کیسے سکتا ہے؟ یہ بات اگر کوئی سننے والا سکھا سکتا ہے، سننے والا بتا سکتا ہے، کامنٹ میں پلیز یا نیچے کامنٹ کر دے۔ یہ بات جب بھی کسی مولوی سے یا کبھی انٹرنیٹ پر یا کسی اور سے سنی ہے، تو بے ساختہ ہنسی سی چھوٹ گئی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ لوگ کتنا بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ او جی ڈاکہ ڈل گیا۔ بھائی، یہ تو ایسی چیز ہے جس پر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی ہے، عطا ہوئی ہے، اس پر ڈاکہ تو ڈل ہی نہیں سکتا۔ یہ تو علم سے بھی بڑی چیز ہے، یہ تو روحانی مرتبہ ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کا جو مقرب ہے، خدا تعالیٰ کے جو قریب ہے، خدا تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو بشارتیں دیتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اس آدمی سے اس کا وہ جو رتبہ ہے، جو روحانی رتبہ ہے، وہ کوئی اور اسے چھین کیسے سکتا ہے؟ تو ایسی بات ہوگی جیسے کسی کو کوئی سچی خواب آئے تو وہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں آدمی نے میری خواب چھین لی مجھ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس آدمی کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ خواب ہے کہ ہوتی کیا ہے، یا سچی خواب کیا چیز ہوتی ہے، یا وہ جھوٹ بولتا ہے یا فراڈ کر رہا ہے جس کو بھی وہ بتا رہا ہے یہ بات۔ تو یہ عرض کرنی تھی کہ چونکہ یہ بات اپنی ذات میں ممکن ہی نہیں ہے کہ روحانی مرتبہ کسی سے کوئی چھینے، تو اس لیے اس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، خاتم النبیین رہیں گے۔ قرآن کریم قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس رہتی دنیا تک کے لیے آخری کتاب ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال سکے، نمبر ایک بات ہے۔ اور اسی طرح جو ایمان ہے انسان کا، وہ بھی
جس طرح وہی مثال صادق آئے گی کہ ایمان کہ علم کوئی چھین نہیں سکتا، علم پہ ڈاکہ نہیں ڈل سکتا، اسی طرح ایمان پہ بھی ڈاکہ نہیں ڈل سکتا، کیونکہ ایمان انسان کا اپنا ہے۔ انسان اپنے دل میں کیا سمجھتا ہے خدا تعالیٰ کو، خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو، کتابوں کو، خدا تعالیٰ نے جو دنیا میں انبیاء بھیجے ان کو، تو اس انسان کی جو ایمان ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس ایمان اور سمجھ کو کوئی اس سے چرا نہیں سکتا، تو اس لیے ڈاکہ پڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو نعرے بازی کی جاتی ہے پر یہ بلا وجہ کی فضول گوئی ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور محض جھوٹ فراڈ ہے جو آدمی اس طرح کے نعرے بازی میں پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے یہی عرض کرنی تھی اس موضوع پر اتنا ہی۔ اگر آپ کو کوئی اور نقطہ یا کوئی مخالف نقطہ آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز کامنٹ کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔